آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا دورہ کیا ہے اور وہاں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہندوتوا انتہا پسندی کشمیریوں کی جد و جہد کا عزم مضبوط کرتی ہے۔ آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کشمیر میں چیلنجنگ آپریشنل حالات میں تعینات افسران اور سپاہیوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی غیر متزلزل لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراہا۔ آرمی چیف نے اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ آپریشنل تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا اور مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو آج ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ کشمیریوں کا لہو بہانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری بچوں اور بچیوں کو ان کو شہید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری قائدین کو اذیتیں دینے، نظر بند اور جیلوں میں قید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنانے اور لاکھوں فوجیوں کی چھاونی بنا دینے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل، کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے اور دنیا میں پائیدار امن، ہمسایوں سے پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق رہنے کو اس رویے کو اپنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے سفارتی اور جمہوری اصولوں کے مطابق جموں کشمیر سمیت تمام تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کیا جائے۔ مگر میں یہاں پر یہ بات بڑے ادب سے لیکن انتہائی یقین محکم کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کے روشن اصولوں، ہمارے اسلاف کے جمہوری نظریہ اور ہمارے نظام کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ کشمیری پاکستانی حکومت اور عوام سے صرف سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت چاہتے ہیں۔ اپنی آزادی کی جنگ کشمیری عوام خود لڑیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں چودھری انوار الحق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حربی و عسکری جدوجہد کرنا کشمیری عوام کا حق ہے۔ مملکت خداداد پاکستان، عوام پاکستان، پاکستان کی تمام حکومتوں اور سیاسی قیادت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 76-77 سالوں سے قضیہ کشمیر کی سیاسی، اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن یہ ادھورا جملہ ہے۔ مکمل بات کیا ہے کہ یہ جنگ حربی طور پر، عسکری طور پر بین الاقوامی مسلمہ قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو لڑنی ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو لڑنی ہے۔ یہ بوجھ ہمیں اٹھانا ہے۔ ہم آپ سے مالی، اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کے متمنی ہیں جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمارے حصے کی جنگ کسی اور نے نہیں لڑنی، وہ ہمیں لڑنی، اور انشاءاللہ ہم، ہماری آباء و اجداد اور ہماری نوجوان نسل اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر ذہنی اور فکری طور پر تیار ہیں۔
کراچی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری خطاب کر رہے ہیں۔ 77 منٹ کے لیے بھی وہاں سے نہ آواز رکی، نہ یہ تحریک رکی، اور نہ وہ ان کا الفاظوں سے منہ بند کر سکے، اور نہ ہی شہادتیں رک سکیں۔ 77 سالوں سے شہادتیں بھی جاری ہیں، آواز بھی جاری ہے۔ یہ ہے قدرت۔ اور دنیا میں بھارت کا جو مکروہ چہرہ یہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں نے پیش کیا ہے، جسے سبھی سمجھتے ہیں، لیکن مجبور ہیں ایک ایسی طاقت کے سامنے جو کہ ظلم کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستانی پوری گورنر سندھ کامران ٹسوری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔